بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جماعت کے بارے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جن کا ایمان غیبانہ نہیں بلکہ شاہد ہے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، وحی کو اترتے دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام کو سیکھا، دین کو سیکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اتنی بڑی مقام شرف فضیلت والی ہے کہ جس کے بارے میں امام مجدد الافسانی امام ربانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز نہیں جو امت محمدیہ پر اللہ تعالی نے بطور رحمت کے، بطور نعمت کے عطا کی ہو۔ یہ وہ صحبت ہے کہ جس نے ان لوگوں کو اتنا قیمتی بنایا، اتنا علم والا بنایا، اتنی فضیلت والا بنایا کہ جس کا مقابلہ اس جماعت کے علاوہ جتنی بھی اور جماعتیں ہیں، امت محمدیہ کے جتنے اور فرد ہیں، چاہے وہ جماعت شہداء ہو، چاہے وہ جماعت صالحین ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام ہوں یا ائمہ کرام ہوں، چاہے وہ محدثین کی جماعت ہو، قیامت تک آنے والی جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ اس جماعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا انتخاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے لوگوں کے مطابق ان لوگوں کی تربیت کی۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں بتا دیا گیا کہ یہ وہ خالص ایمان والے لوگ ہیں، اور جو منافقین تھے ان کے بارے میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کر دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جماعت کے بعد جتنے بھی اور لوگ آئے، جتنی اور جماعتیں آئی، جتنی اور اصحاف کمالات والے آئے، وہ سب کے سب مبہم ہیں کہ ان کے ایمان کی گواہی یا ان کے ایمان کی تصدیق یا ان کے ایمان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ کون کتنا بڑا ولی ہے، کون کتنا بڑا علم والا ہے، کون کتنے بڑے اتقیاء ہیں، کون کتنے بڑے علم والے ہیں، کس کے پاس کون کون سی عبادات ہیں، یہ کس کے پاس ایمان کامل ہے، کس کے پاس ایمان ناقص ہے، کون سی جماعت خالص ایمان والی ہے۔ یہ اب نہ کسی پر وحی آئی ہے اور نہ کسی کو اس بات کا علم ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کر دیا جاتا تھا کہ یہ ایمان والے ہیں، یہ منافقین ہیں، یہ ایمان کامل رکھتے ہیں، یہ ایمان ناقص رکھتے ہیں، یہ صرف ظاہراً کہہ رہے ہیں، ان کا دل گواہی دے رہا ہے۔ تو جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے وحی کے ذریعے بتائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تربیت کی، ان کا تزکیہ کیا، انہیں علم سکھایا، ان کے اندر خصوصیات کو جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تمام قسم کے اوصاف ہیں وہ ان لوگوں کو سکھائے گئے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، کیا اتنی کمالات، اتنے اوصاف، اتنی ایمان کی گواہیاں یہ بعد کی کسی جماعت کو نہیں مل سکتی؟ تو اس وجہ سے یہ وہ جماعت ہے کہ جس کو سب جماعتوں پر برتری حاصل ہے، جن کے اوصاف کو سارے اوصافوں پر، کمالات کو سارے کمالات پر، اسی وجہ سے کہ اس جماعت کے جو نمایاں فرد تھے یا اس جماعت کے لوگوں نے جن کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ ہزاروں کی جماعت نے جس شخصیت کے ہاتھ پر گواہی دی ہو، جس شخصیت کے ہاتھ پر ایمان کے ساتھ ان کے ہاتھ پر گواہی دی کہ یہ ہماری حکومت کے لیے، ہماری امارت کے لیے امیر المؤمنین ہیں،
تو ہم ان کے ایمان پر اشکال کریں، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی حکومت کے اندر کبار صحابہ اکرام میں سے، علماء صحابہ اکرام میں سے، محدثین صحابہ اکرام میں سے ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، جنہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جنہوں نے ان کے ایمان کی گواہی دی، جنہوں نے ان کے کمالات اور اوصاف کی گواہی دی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک ایک صحابی کے ایمان کی گواہی دی۔ حضور نے فرمایا کسی ایک صحابی کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، جہاں پر ہزاروں صحابہ نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، آج اگر ان کی طرف انگلی اٹھائیں، آج اگر ان کی طرف اشارہ کریں، آج اگر ان کے ایمان پر ہم اشکال کریں تو پھر ہمارے اپنے ایمان کی طرف انگلی اٹھتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اور شخصیت کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔